بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير إلى آخر الحديث على الحر والعبد والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، وجاء أنه قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے ماہ رمضان کی آخری گھڑیوں میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے آپ سے رخصت ہونے کو ہے۔ ہماری اور آپ کی اس وقت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اپنی عمر کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور زندگی کا یہ بہت بڑا انمول تحفہ جو ماہ رمضان کی شکل میں اللہ عز و جل نے مجھ کو آپ کو عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں ہم نے آپ نے کس قدر عبادت ریاضت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے، اللہ عز و جل کے لیے فرائض اور اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیا ہے، اس کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، اپنی ذات کو پرکھیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دیکھیں کہ ہم نے آپ نے اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ صیام رمضان کا موسم ہے یہ، صیام ماہ رمضان کا سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی عبادت صیام فریضہ ہے، دین اسلام کی بنیاد، ستون ہے، دین اسلام کی عمارت جن 5 بنیادوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک بنیاد ماہ صوم کا یہ صوم ہے، ماہ رمضان کی یہ عبادت۔ اس کے علاوہ اس کے اندر قیام رمضان ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن کریم ہے، اس کے اندر صدقات ہے، اس کے اندر انفاق ہے، اس کے اندر آخری عشرے کی یہ قیمتی راتیں ہیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا موقع ہے، تسبیحات کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کا موقع ہے، توبے کا موقع ہے۔ اس ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں اکٹھا عطا فرما دی۔ ہم کتنا اس سے فائدہ اٹھا سکے ہیں، کتنی ہم نے عبادت کی ہے، کتنا ہم نے اپنی محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری دن کی عبادتیں، رات کی عبادتیں ہم نے کتنی کی ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اس وقت محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی شب یہ 29ویں شب ہے۔ 29ویں شب کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے سے بمشکل 1 سے 2 دن باقی بچے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ دار و مدار خاتمے پر ہے، کیا مطلب اس کا؟ اعمال ہم پہلے برا کرتے رہے، غلط کرتے رہے، نیکیوں سے دور رہے، کچھ نیکیاں کی، معمولی نیکیاں کی، یا ہم نے نیکیوں کا زیادہ حصہ انجام دیا، یہ ساری چیزیں پہلے گزر چکی ہیں، لیکن اخیر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟
اسی آخر پر ہمارا انجام موقوف ہے۔ اگر ہم نے پہلے کوتاہی کی ہے، غفلت کی ہے، ہم نے سستی کا ثبوت دیا ہے، ہم نے گناہ و معاصی کیے ہیں، منکرات کیے ہیں، تو اب اخیر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، نیکیوں کی انجام دہی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کے سامنے کھڑے ہونے، حساب دینے اور حساب کتاب کے بعد جنت جہنم کے فیصلے پر راضی ہیں اور جنت کے حصول کے لیے پریشان ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے فکر مند ہے، اگر یہ اس پر ہمارا خاتمہ ہوتا ہے تو اسی پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ ہم نے کوتاہی کی تھی، اللہ نے معاف فرما دیا، ہم نے غفلت کی تھی، اللہ نے معاف فرما دیا، کیونکہ اب ہم لوٹ آئے، ہم نے رجوع کر لیا، ہم نے کوتاہی کی تھی اور ہم نے کوتاہی کی تلافی کر لی، اس کی بھرپائی کر لی اور اسے ہم نے نیکیوں میں بدل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہم نے کر لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آخر جو ہوگا اسی پر ہمارا انجام ہوگا، اسی پر دار و مدار ہوگا۔ تو ہم میں سے کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، ہم میں سے کس کا خاتمہ ابھی ہونا ہے، کس کا بعد میں ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ لیکن جس بابرکت موسم سے ہم اور آپ گزر رہے تھے، یہ موسم واقعی خاتمے پر ہے، یہ موسم واقعی ختم ہونے کو ہے، اس کی چند لمحات باقی بچے ہیں، کچھ گھڑیاں باقی بچی ہیں بس، ورنہ یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اخیر میں، اس خاتمے پر، اس اختتام پر، کنکلوژن پر ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں، کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، سستی ہے، معاصی ہے، منکرات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اب تک یہ کہتے رہے، پہلے عاشرے میں گفتگو سستی کی ہے، دوسرے عشرے نے سستی کی ہے، تو تیسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس میں ہم اپنی کمیوں کی تلافی کر لیں۔ لیکن آخری عشرے کا آخری حصہ اب ہمارے سامنے ہے۔ آخری عشرے کا بھی کیا ہے؟ آخری عشرے کی شروعات ہوئی تھی اور اب عشرے کا اخیر چل رہا ہے، یہ عشرے کا آخری حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس آخری عشرے کی آخری گھڑیوں کو قیمتی سمجھیں۔ انسان منزل پر پہنچتے پہنچتے اگر بھٹکنے سے، بہکنے سے، ادھر ادھر پھسلنے سے اگر بچ جائے، کتنا بھی بہکا ہو، لیکن اخیر میں اسے منزل مل جائے تو بہرحال وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے کامران کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس آخری گھڑی میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے، معافی مانگنے کی، استغفار کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کی، گڑانے کی، اپنے گناہوں کو یاد کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے، اس کا تذکرہ کر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے ایو لیلۃ لیلۃ القدر، آخری قدر کی رات کون سی رات ہے، تو ماذا اقول فیہا، اس رات میں کیا کہا کروں، کون سی دعا پڑھا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو یہ دعا کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھڑی باقی ہے بھی، الی مطلع الفجر، صبح صادق طلوع ہونے تک یہ رات باقی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں اور خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انک عفو، یقیناً اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور بندے کو معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، بندے کو معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، فاعف عنی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ معاف فرمانے کا کیا مطلب ہوتا ہے جانتے؟ معافی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کے اثر کو مٹا دینا، گناہوں کے نشان کو کیا کرنا؟ گناہوں کے نشان کو ختم کر دینا۔ نشان مٹانے کو معافی کہتے ہیں، اثرات مٹانے کو معافی کہتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو ہم بندوں کے گناہوں کو مٹانے والا ہے اور تو ہمارے گناہوں کو مٹا دینا پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مٹا دے۔ جب گناہ مٹا دیے جائیں گے، کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، تو اللہ عز و جل ان گناہوں کو ہمارے سامنے لائے گا ہی نہیں،
کیونکہ وہ گناہ مٹا دیے گئے، ہم نے کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے دعا کی، اور اللہ عز و جل نے جو عفو ہے، جو کریم ہے، جو غفور ہے، جو تواب ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ اس کے نشان کو مٹا دیا، اس کے نشان کو، اس کے اثرات کو کیا کر دیا؟ محو کر دیا، مٹا دیا۔ اب وہ گناہ کرنے کے باوجود نہیں ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ بہت ہی قیمتی راتیں ہیں، قیمتی گھڑیاں ہیں میری بھائیوں۔ تاجر کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ہم اور آپ ماہ رمضان میں ہیں، نیکیوں کا موسم ہے، خیر کا موسم ہے، اس موسم میں عید کی مناسبت پر تجارت کا بھی بہت لمبا چوڑا نظام چلتا ہے، کپڑے اور عید کی مناسبت سے دیگر بہت ساری ضروریات، ان تمام کاموں کے لیے بھی کافی لوگ محنت پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اور آپ کی مثال اور ان دنیا کی تجارت کرنے والوں کی مثال۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، صحیح ایمان، صحیح عبادت، صحیح عقیدہ، سنت، خیر کا کام، نیکی کا کام، فرائض، نوافل، ان تمام کاموں کو کر کے دراصل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں۔ ہماری تجارت کس کے ساتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہم کر رہے ہیں۔ ہر نیک کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہونے والی تجارت اگر اللہ کے دین کے مطابق ہو تو اس تجارت کرنے والے کو کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تجارت ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تجارت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تجارت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تجارت ہے، تسبیحات کرتے ہیں، تجارت۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو روزی مال دولت عطا فرمایا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں، رازداری میں بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، کبھی نقصان ہونے والا نہیں۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ہمارا یہ تجارت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نیکیوں کا چل رہا ہے۔ رمضان جیسے جیسے اختتام کی طرف جاتا ہے، اس تجارت میں سستی آ جاتی ہے، کوتاہی آ رہی ہے، غفلت آ رہی ہے، دھیرے دھیرے مسجدیں ویران ہو رہی ہیں اور بازاروں میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ شب بیداری مسجدوں میں کی جائے، اپنے گھروں میں کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے بجائے اب جیسے جیسے رمضان کے ایام ختم ہو رہے ہیں، یہاں سے ہماری تعداد بھی کم ہو رہی ہے، مساجد میں تعداد کم ہو رہی ہے، نمازیوں کی تعداد، شب بیداری کرنے والے عبادت گزاروں کی تعداد بھی کم ہوتے جا رہی ہے، اور تعداد یہاں سے کم ہو رہی ہے تو کہاں بڑھ رہی ہے؟ بازاروں میں تعداد بڑھ رہی ہے، مالز بھرے ہوئے ہیں، سپر مارکیٹ بھری ہوئی ہے، روڈ اور گلیاں اور نکڑ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر بھیڑ نہ لگی ہوئی ہو۔ ہماری بھیڑ وہاں جاتی ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو بندے دنیا کی تجارت کر رہے ہیں۔ ہم اپنی تجارت سے غافل ہو رہے ہیں کہ آخری وقت باقی بچا ہے، زیادہ سے زیادہ تجارت کر لو، زیادہ سے زیادہ بیوپار کر لو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لو، دن گنتی کے 2 باقی بچے ہیں، 1 باقی بچے۔ ہم تو غفلت کا شکار ہیں، لیکن کیا بازار کے لوگ بھی ہماری طرح ہیں میرے بھائیوں؟ بازار کے لوگ جتنی تیزی کے ساتھ دن ختم ہو رہے ہیں اور دن کم سے کم باقی ہیں، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ تجارت کے اندر اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ ڈیلی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کام کرتے ہوں گے، آج وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ موسم ختم ہوگا، دنیا کی تجارت، دولت، مال، پیسے، انکم کی فکر کر رہے ہیں، وہ دنیا کی تجارت میں میرے بھائیوں فکر مند ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کیسے موسم ختم ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر لیں، انکم کر لیں، بیلنس کر لیں، اور ہم اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو ہماری حالت کیا میرے بھائیوں؟ ہم جتنا موقع کم ہوتا جا رہا ہے، وقت کم سے کم بچ رہا ہے، اتنا ہی ہم زیادہ سے زیادہ غفلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ موازنہ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، مسلمانوں موازنہ کرو، عزیزوں نوجوانوں موازنہ کرو، اپنی ماؤں سے بہنوں سے اپیل کرتا ہوں موازنہ کریں
کہ ہمارا وقت مسجدوں میں عبادت میں گزر رہا ہے یا ہمارا وقت بازاروں میں مارکیٹ میں گزر رہا ہے، گلیوں میں گزر رہا ہے، روڈ پر گزر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، واقعی محاسبے کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ محاسبے کا وقت ہے۔ جائزہ لو، اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور اب جو وقت کم سے کم اور قیمتی سے قیمتی باقی بچا ہے، ہم اس کا استعمال صحیح معنوں میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں ترجمہ سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان العبد یا ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار، ان العبد ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک آدمی گناہوں کا کام کرتا رہتا ہے، جہنمیوں کا کام کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا حصہ گزرتا چلا جاتا ہے، جہنم کے کام، یہ گناہ، وہ گناہ، بڑا گناہ، پھر بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، بہت سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، اہل جہنم کا، جہنمیوں کا کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب آگے پہنچتا ہے وہ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس کا نوشتہ تقدیر آگے بڑھتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُوهَا، اور اخیر میں، کب؟ اخیر میں، مرنے سے پہلے پہلے، خاتمہ بالخیر جس کو کہا جاتا ہے، خاتمہ، خاتمے پر ہم ہیں، ہماری زندگی کا بھی خاتمہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خیر کا موسم ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی بھر گناہوں کے کام کرتا ہے، جہنمیوں کے کام کرتا ہے، لیکن اخیر میں جنتیوں کا کام کرتا ہے، اور اسی جنتیوں کے کام پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے، فَيَدْخُلُهَا، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار کہاں ہو گیا؟ انجام پر، خاتمے پر۔ اگر پہلے کوتاہی ہے، پہلے غفلت ہے، پہلے سستی ہے، یہ خاتمہ اس کے تلافی کا ہے، یہ خاتمہ اس کی بھرپائی کا ہے، اس کی کسر کو پورا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے اور خاتمہ اس کا جہنمیوں کے کام پر ہو جاتا ہے، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُوهَا، اخیر میں وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ خاتمہ، انجام کہاں ہے؟ خاتمے پر ہے انجام۔ ہمارا خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم اس خاتمے کو ضائع نہ کریں، اس آخری موڑ پر ہم غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے باقی بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات قدر کی ہے، موقع برکت کا ہے، خیر کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، ابھی 24 گھنٹے سے زیادہ لگ بھگ باقی ہے۔ جنت کے دروازے بند نہیں ہوں گے، جہنم کا دروازہ کھلے گا نہیں، اور یہ موسم گیا تو پھر جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازوں کا جو عام نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے وہ نظام بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، مارکیٹوں کو، بازاروں کو، مالز کو، سپر مارکیٹس کو اور گلیوں کو، روڈوں کو آباد نہ کریں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کپڑوں کی، جاؤ اور مختصر وقت میں اپنا کام کر کے چلے آؤ۔ ایک سامان کے لیے 4 گھنٹے لگ رہے ہیں لوگوں کو، اس لیے نہیں کہ بھیڑ ہے، بھیڑ بھی ہم نے لگا رکھی ہے، لیکن ہمارا انتخاب، ہمارا سلیکشن، ہمارا چوائس، ہمیں کیا چاہیے؟ 50 دکانوں میں گھوم گھوم کر کے، کاش اتنی توجہ ہماری اور آپ کی ان راتوں میں اللہ کا فضل تلاش کرنے میں لگ جاتی تو شاید ہماری زندگی کا، آخرت کا بیڑا پار ہو گیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس پر عمل کرنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے مومن کی زندگی جو ہے نا، مومن کی زندگی وہ کیا ہے؟ مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی رہنی چاہیے۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اور ہمارا اللہ سے رشتہ ہے عبادت کا، بندگی کا۔ وہ ہمارا رب ہے، معبود حقیقی ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے فقیر ہیں، اس کے در کے بھکاری ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ یہ مہینہ رہے، ابھی ہے تب بھی، اور مہینہ چلا جائے گا تب بھی ہمیں اپنی بندگی کا، اپنی محتاجگی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استوار رکھنا ہے۔ مہینہ ختم ہو جائے تو ہم غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، فراموش نہ کر دیں
مہینہ ختم ہوگا، دین باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، بندگی کا رشتہ باقی رہے گا، موت تک ہمارا اور آپ کا یہی شیوا ہونا چاہیے۔ کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے عبادت یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی یقینی فیصلہ موت آ جائے۔ یقین کے معنی موت کے ہیں، یقین کے معنی کیا ہے؟ موت کے ہیں۔ یقین کے معنی وہ صوفیوں کا وہ درجہ یقین نہیں ہے جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ آدمی عبادت کر کے اونچے مقام پر، اور عبادت کر کے اور اونچے مقام پر، اور عبادت کر کے اور اونچے مقام پر، یہاں تک کہ دھیرے 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 عبادت کر کے اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام کو مقام یقین کہا جاتا ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد ساری عبادتیں کیا ہو جائیں گی؟ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، آدمی کو عبادت سے رخصت مل جائے گی، چھٹی مل جائے گی۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، یاد رکھیں۔ یقین کے معنی وہ صوفیوں کا وہ بدعتی عقیدہ، منحرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد موت ہے۔ الیقین یعنی الموت۔ اور یہ بات کفار کو بھی معلوم تھی، جانتے ہیں؟ کفار کو یہ بات معلوم تھی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا کافروں کا، کہ کافروں سے اللہ پوچھے گا تم نے کیوں کفر کیا، ایمان کیوں نہیں لائے، دنیا میں غفلت کا شکار رہے، آخرت پر تمہارا یقین نہیں تھا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم غفلت کا شکار رہے، دنیا میں مشغول رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا۔ یقین آ گیا کیا مطلب؟ موت آ گئی۔ کفار کو معلوم ہے کہ یقین کے معنی موت کے ہوتے ہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ یقین ایک درجہ ہے، اس درجے پر پہنچنے کے بعد ساری عبادات ختم ہو جاتی ہیں۔ کفری عقیدہ۔ تو یاد رکھیں، مومن کا جو ہے نا، مومن کا نظام یہ ہے زندگی کا کہ وہ ہمیشہ مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرے گا۔ رمضان کا موسم کا عبادت گزار نہیں بنے گا، سیزن کا مسلمان نہیں بنے گا، مہینے کا، ہفتے کا، فنا دن کا مسلمان نہیں بنے گا۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بندگی، اپنا استسلام، اپنا ایمان، اپنا تقوی، اپنی محتاجگی کا اظہار کرتا رہے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان اللہ لم یجعل، اور بہت پیارا جملہ ہے، اسی آیت کریمہ کے تناظر میں کہا گیا ہے، لم یجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت، لم یجعل اللہ لعمل المؤمن اجلا دون الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے عمل کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا ہے سوائے موت کے۔ کوئی موت کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں ہے، یہ مہینہ، یہ سال، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، 2 مہینہ، 4 مہینے۔ مسلمان مومن اس راستے پر نہیں چلتا، عمل کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، اللہ کی عبادات، بندگی کے کام، فرائض، نوافل، اس کے لیے کوئی اجل، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ موت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضانی نہ بنا دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ربانی اور سچا پکا مومن بنائے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا جذبہ ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھر جائے، اور ماہ رمضان اسی کی تربیت کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، رمضان کا روزہ یا روزہ اس لیے فرض ہوا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی رمضان بھر رہو نہیں، تمہاری سیرت میں، تمہاری طبیعت میں، تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں، تمہارے ذہن و دماغ میں، تمہارے اعضاء اور جوارے میں اور تمہاری سوچ میں تقویٰ بیٹھ جائے، تم زندگی گزارو تو تقوی کی زندگی گزارو۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا اور زندگی کا ہر پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ گزرے۔ یہ رمضان وہی متقی بنانے کے لیے آیا ہے، اسی کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے رمضان کو تقوی کا مدرسہ کہا جاتا ہے، رمضان کو تقوی کا تربیت کا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں کہنی تھی، ایک بات میں نے کہہ دی ہے اور دوسری ایک بات اور کہنا ہے آپ سے، اور پھر اس کے بعد خاتمہ۔ پہلی بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو وقت ہے، آج یہ 29ویں شب ہے، کل 29واں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روزہ ہے، اور پھر
चांद के मुताबिक हम 30वीं तारीख में दाखिल होंगे, वरना कल अगर इख्तिताम लिखा होगा तो कल इख्तिताम हो जाए। बहरहाल ये उन वक्तों में से है जिन वक्तों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा और ताबीन से सही दलीलें मौजूद हैं कि ज़कातुल फित्र की अदायगी की जा सकती है 2 रोज पहले, क़ब्ल ईद बियौमैन और बिसलासति अय्याम, ईद से 2 रोज पहले या 3 रोज पहले तक मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा फकीरों को ज़कातुल फित्र, मिस्कीनों को ज़कातुल फित्र, उसका अनाज गल्ला पहुंचाया जा सकता है। उसका असल वक्त तो हम जानते हैं, उसका असल वक्त कब क्या है? क़ब्ल अन यख़रुजन नासु इला सलाह या क़ब्ल ख़ुरूजिन नासि इला सलाह, लोगों के ईद उल फित्र की नमाज के लिए निकलने से पहले पहले। ये क्या है? ये उसका आखिरी वक्त है, अफजल वक्त है और असल वक्त है, करीम वक्त। लेकिन यहां से इस्लाम के अंदर यह आसानी है कि 2 रोज 3 रोज पहले से भी हम फुकरा, गुरबा, मसाकीन तक ज़कातुल फित्र की जो वो निसाब है वो हम उन तक पहुंचा सकते हैं, इसकी इजाजत। बहरहाल इस वक्त जो ये मौका है, इस वक्त ज़कातुल फित्र के सिलसिले में थोड़ी सी याद दहानी, जबकि आपने बार बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाजिल उलमाए किराम से खुतबाते जुमा में, दुरूस में और ऐसे ही मेहमान मशाइख और उलमाए किराम के जो दुरूस होते रहे हैं उनमें आपने बार बार सुना होगा। बतौर याद दहानी इख्तिसार के साथ 1-2 बातें आपके सामने करनी। ज़कातुल फित्र फर्ज है और सब पर फर्ज है, बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, है ना, बच्चा हो, बच्ची हो, गुलाम हो, आधा, सब पर फर्ज है। जो ज़कातुल फित्र का मुस्तहिक है वो ज़कातुल फित्र ले, जमा कर ले और अब वो इस लायक हो जाए कि ज़कातुल फित्र उसे देना चाहिए तो उस पर भी फर्ज, तो लेने वाले को भी ज़कातुल फित्र देना होगा। समझ रहे? ईद की रात और उसके दिन का जिसके पास अनाज और गल्ला मौजूद है उसका और उसके अपने बाल बच्चों का, उसके ऊपर ज़कातुल फित्र फर्ज है। 2 रोज 3 रोज पहले ज़कातुल फित्र निकल रही है, लोगों के पास पहुंच रही है। अब अगर उसके पास 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो अगर अनाज जमा हो गया तो अब उसको चाहिए कि वो अपनी तरफ से, अपनी बीवी की तरफ से और इक्का दुक्का अगर बच्चे हैं तो उनकी तरफ से क्या करेगा? वो ज़कातुल फित्र वो भी निकालेगा। इसलिए कि इसमें ज़कात का वो निसाब नहीं है जो ज़कातुल माल का निसाब होता है। माल की ज़कात, इतना इतना सोना हो जाए, इतनी इतनी चांदी हो जाए, इतना गल्ला हो जाए, इतना जानवर हो जाए, वो निसाब यहां उसका कोई लेना देना नहीं है। ज़कातुल फित्र की बात चल रही है, ज़कातुल माल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ज़कातुल फित्र और ज़कातुल माल में खल्त मल्त की वजह से बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई, बहुत सारी मुश्किलात। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, ज़कातुल फित्र कुरान करीम की आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल की है, हजरत इमाम उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की, और ऐसे हजरत इमाम सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत नकल की है कि जब ये दोनों फुज़ला उम्मत के जब ज़कातुल फित्र की बात करते थे, ज़कातुल फित्र की तरगीब देते थे, शौक दिलाते थे, तो ज़कातुल फित्र को समझाने के लिए क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला, इन दोनों आयतों की तिलावत किया करते थे। इसमें ज़कात का जिक्र है, तज़किये का जिक्र है, इसलिए कि ज़कातुल फित्र में भी तज़किया है। ज़कातुल फित्र में क्या है? ज़कातुल फित्र में भी तज़किया है। एक तज़किया तो ये है हमारे रोजे कमियों से, खामियों से पाक हो जाएंगे। कभी हमारी जबान गलत इस्तेमाल हो जाती है रोजे की हालत में, कभी हमारी निगाहें गलत इस्तेमाल हो जाती हैं, कभी हम ओल फोल बोल देते हैं, कभी रिएक्शन में बोल देते हैं। इस तरह की जो कमियां खामियां हमारे रोजों में होती है ना, वो रोजों की खामियां कमियां इस ज़कातुल फित्र से पाक हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और दूसरा पहलू ये है कि जो फुकरा हैं, मसाकीन हैं, मोहताजीन हैं, उनके खाने और खुराक का इंतजाम इसके जरिए से होता है। और जब खुराक का इंतजाम होता है तो उनके नफ्स का भी तज़किया होता है, क्योंकि अब जब आदमी के पास अल्लाह के निजाम से जरूरत भर का गल्ला आ गया, खाने पीने की कुशादगी का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, तो अब किसी के सामने हाथ फैलाने, किसी के सामने भीख मांगने की कोई नौबत नहीं है।
اس دل کو, اس طبیعت کو کسی بھی طرح کی ذلت کا سامنا نہیں کرنا ہے, بلکہ نفس کو پاک کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بنا دیا. تو طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتوبۃ للمساکین, یہ دو حکمتیں بڑی عظیم الشان ہیں, اور ان دو حکمتوں کو یاد رکھنا ہے, اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہے, بس یاد دلانا چاہتا ہوں, میں یاد دلانا چاہتا ہوں. زکوٰۃ الفطر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, آپ کا جو حکم ہے, صحابہ کرام کا جو عمل ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر انسان کی بستی میں, شہر میں, محلے میں, علاقے میں جو عام طور پر کھانے کے سامان استعمال ہوتے, غذا کے طور پر, خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, اس میں سے ہر نفس کی طرف سے 1 صاع دے دیا جائے. ہر نفس کی طرف سے 1 صاع. اب صاع کی مقدار میں کافی اختلاف لوگ کر رہے ہیں, صاع کی مقدار میں اختلاف کر رہے ہیں. صاع ایک برتن, پیمانہ, لوہے کے پتھروں کا ٹکڑے جوڑ کر کے اسے گولائی دار بنایا جاتا تھا, اسے لوہار بنایا کرتے تھے. کہیں بنانے میں کچھ مقدار چھوٹی ہو گئی سائز, کہیں سائز بڑی ہو گئی, جیسا کہ مدینے کا صاع کچھ سائز میں بڑا تھا, عراق کا صاع کچھ سائز میں چھوٹا تھا. اس بنیاد پر اس میں جو اناج ڈال کر کے نکال کر کے وزن کیا جائے گا, اس کی مقدار میں کیا ہو رہا ہے, فرق نکل کر کے آ رہا ہے. اس طرح کے اختلاف سے کوئی الجھن ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لانی ہے. کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی شبہ ہے, تو اس کا ایک بہترین حل ہے. حل یہ ہے کہ صاع جو ہے نا, صاع 4 مد کا نام ہے. 4 کس کا نام ہے؟ 4 مد کا, یعنی 4 مد کے برابر 1 صاع ہوتا ہے. مد کسے کہتے ہیں؟ مد یہ ہے, دیکھیے, دونوں ہاتھوں کو یوں انسان ملائے اور اس کے اندر اناج اور غلہ جتنا آ سکتا ہو اتنا لے لے, اور ایک بار رکھے تو 1 مد ہے, دوسری بار رکھے 2 مد, تیسری بار 3, چوتھی بار 4 مد. اسی 4 مد کو 1 صاع کہا جاتا ہے. اسی 4 مد کو 1 صاع. مد اصل میں مد یا مد سے بنا ہوا عربی زبان ہے, اور مد کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا. تو چونکہ لوگ ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کے اور یوں بڑھایا کرتے تھے, اس لیے اس کا نام مد پڑ گیا. اور یہ 4 اکٹھا کریں وہ 1 صاع ہے. کوئی الجھن کی بات نہیں, آپ ایسے ہی کر لیں. ایک بار آپ جمع کر لیں, اس کے بعد آپ اس کو وزن کر لیں, اور اسی کے پیمانے کے مطابق آپ جس کو دینا چاہیں دے دیں. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ کافی اشکال ہے. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اتنا گرام ہے, دیگر علماء کہتے ہیں اتنا گرام ہے, کوئی کہتا ہے 2 کلو 750 گرام ہے, کوئی کہتا ہے 2 کلو 650 گرام ہے, کوئی کہتا ہے 2 کلو 40 گرام ہے, کوئی کہتا ہے 2.5. اس طرح کی بہت ساری بات, کوئی الجھن کی بات نہیں ہے. آپ 2.5 سے 2.25 کلو کے بیچ میں جتنی رائے آئی ہیں وزن کے اعتبار سے, آپ جو دے دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ زکوٰۃ الفطر قبول ہو جائے گا. اور اگر کوئی الجھن ہے تو مد کا 4 مد کے برابر 1 صاع ہوتا ہے, ویسے آپ دے دیا کریں, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ الفطر کے مستحقین کون ہیں, اس کے مستحقین کون ہیں, یہ سوال جب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حدیثوں میں ایگزیکٹ کوئی ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے مستحق فلاں 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 لوگ, ایسی تفصیل کہیں نہیں آئی ہے. صرف کیا ہوا ہے ایک جگہ, تؤمۃ للمساکین, مسکینوں کی خوراک ہے, مسکینوں کی غذا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساکین اس کے اندر ہیں. لیکن کیا زکوٰۃ کے سارے فنڈ میں زکوٰۃ الفطر جائے گی؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے مسکین کی حد تک, اور جہاں مسکین آ گیا تو فقیر اس کے اندر شامل ہے, کہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے گزر بسر کے لیے کافی نہیں ہوتا. کچھ علماء نے اس کا الٹا بھی کہا ہے, مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, اور ہے نا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, اور فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے لیکن اس کی گزر بسر کے لیے کافی نہیں ہوتا. اس طرح کی بات بھی کہی گئی. تو فقیر مسکین کی حد تک تو یہ بہت واضح ہے. لیکن بقیہ اور جو 6 فنڈ ہیں ان میں کیا زکوٰۃ الفطر لگائی جائے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو زکوٰۃ الفطر ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں
اپنے علاقے میں، محلے میں، آس پاس غریب فقیر مسکین لوگ، ضرورت مند لوگ بہت سارے میرے بھائیوں ایسے بھی ہیں جو نہیں بولتے، جن کے ہاں تعفف ہے، پاک دامنی ہے اور خودداری ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں مطلب بہرحال آگے آنے والے بھی رہتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال کریں اور ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے ان لوگوں تک یہ اناج اور غلہ پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت زیادہ مقدار میں حاصل کر لے اور کوئی ضرورت مند رہے لیکن اپنی خودداری کی بنیاد پر وہ ایسے ہی پریشان حال بیٹھا رہے اور عید کے دن اسے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے۔ زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں ایک مسئلہ جو سب سے زیادہ چلتا ہے اور وہ تیسری بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل کیش کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کیش دے دیا جائے، نقدی دے دی جائے، روپے پیسے میں دے دیا جائے، ریال میں، ڈالر وغیرہ دے دیا جائے، یہ مسئلہ بہت زیادہ شد و بد سے اٹھایا جاتا ہے اور حالت یہ ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہمارے سامنے ہے، ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی ہے 1 صاع، زکوٰۃ الفطر فرض کی ہے 1 صاع، صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من تمر، صاع من شعیر اور صاع من بر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع چاہے کھجور ہو یا 1 صاع چاہے جو ہو یا 1 صاع چاہے گیہوں ہو، اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کی مقدار فرض کی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا جو فرض ہے وہ تو 1 صاع یہ کھانے کے سامان ہے، اناج کے سامان ہیں، لیکن اس کے بالمقابل آج جب ہم دیکھتے ہیں تو کافی لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی طبقہ یہ کہتا ہے زکوٰۃ الفطر کو اناج کی شکل میں دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی اناج دینا چاہے اناج دے دے اور کیش دینا چاہے کیش دے دے۔ ایک رائے کچھ لوگوں کی یہ ہے، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ کیش ہی دینا چاہیے، اس دور میں کیش دینا ہی زکوٰۃ الفطر کیا ہے، یہ بہتر ہے، افضل ہے، یہ بھی ایک لوگوں کی رائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر اس دور میں جائز ہی نہیں ہے اناج کی شکل میں دینا، اور شاید آپ کو حیرانی ہوتی ہو میری ان باتوں سے، لیکن میں بھی کچھ حوالے میں آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سنت کی ماہ رمضان ہمیں صرف اور صرف عمل کی تربیت نہیں دیتا، ماہ رمضان صرف اور صرف ہمارے اعمال کا تزکیہ نہیں کرتا، ہماری راہ کا تزکیہ کرتا ہے۔ ماہ رمضان ہمارے عقیدوں کا تزکیہ کرتا ہے، ہمارے ایمان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے حوالے سے جب مومنوں کو بلایا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے بلایا، جب صیام کی فضیلت کا ذکر آیا ایمانن کہا، جب قیام کا ذکر آیا ایمانن کہا، شب قدر کا ذکر آیا ایمانن کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تربیت دیتا ہے ماہ رمضان، یہ صرف اور صرف یہ عمل کا نام نہیں ہے، ایمان کی تربیت ہے، اس کے اندر سنت کی تربیت ہے۔ نبی کی زبان سے مل گیا کہ ہمیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حرام تو حرام ہے، حلال کے بھی قریب نہیں جانا ہے، جو کھانا حلال ہے ہمیں نہیں کھانا، جو پینا حلال ہے ہمیں اس کے قریب نہیں جانا ہے، جو دیگر شہوتیں ضروریات ہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے، جبکہ وہ حلال ہے عام وقتوں میں، لیکن نبی کی زبان سے بات نکلی تو ہم نے اس کو اپنا ایمان بنا لیا۔ بس ہمیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ تو کھانے کے قریب جانا ہے، نہ پینے کے قریب جانا ہے، اور نہ ہمیں اپنی بیویوں سے قریب ہونا ہے۔ اس وقت میں میرے بھائیوں یعنی صحبت نہیں کرنی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عطا کردہ موسم اور مہینہ ایمان کی تربیت، عقیدے کی تربیت، سنت کی تربیت، صحابہ کرام کی زندگی آئیڈیل ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، اس پہلو کی تربیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تلاوت کیسی ہوتی تھی، ان کا صوم کیسا ہوتا تھا، ان کا قیام کیسا ہوتا تھا، ان کی تسبیحات کیسی ہوتی تھی، اور راتوں کو کیسے شب بیداری کرتے تھے، اس کے لیے کتنا حوصلہ مند ہوا کرتے تھے، وہی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز پڑھائی، صحابہ کرام کی بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی، ان کا جذبہ عبادت دیکھو، ان کا جذبہ عبادت اور تقویٰ دیکھو، کس قدر وہ محنت اور مشقت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ پوری رات بیٹھے رہ گئے، 4تھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ آپ بعد میں جب نکلے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے باہر آ کر کے تمہیں نماز پڑھنے سے روکنے والی صرف ایک چیز تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے، جب یہ فرض ہو جائے گی اور تب تم نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ ابھی تو فضیلت کی چیز ہے، نہیں پڑھو گے گنہگار نہیں ہوگے، ثواب سے محروم ہو جاؤ گے، لیکن اگر فرض ہو جائے گی تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ دیکھا صحابہ کرام، تو صحابہ کرام کا آئیڈیل ماہ رمضان ہمیں ہر چیز کی تربیت دیتا ہے، اصولوں کی تربیت دیتا ہے میرے بھائیوں، صرف فروعات کی تربیت نہیں دیتا، اصولوں کی تربیت بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عطا کردہ موسم ماہ رمضان۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدگی سے، گہرائی سے ماہ رمضان کے تربیتی پہلو، ماہ رمضان کی اصولی تربیت کے پہلو، ماہ رمضان کی ایمانی تربیت کے پہلو، ماہ رمضان کے منہجی تربیت کے پہلو، ماہ رمضان کے عملی تربیت کے پہلو، ماہ رمضان کے اخلاقی تربیت کے پہلو، ماہ رمضان میں آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، ان تمام تربیت کے پہلوؤں پر ہمیں اچھی طرح سے غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا کر دیا ہے؟ آپ نے فرض 1 سا کر دیا ہے۔ اب جو بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا بات ہے؟ ایک بہت بڑی بات ہے اور وہ ہے عقل پرستی کی بات۔ عقل پرستی کی بات وہ یہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ الفطر جو ہے ہم غلے کی شکل میں دیں، اناج کی شکل میں دیں۔ بھئی اب تو وہ پرانا دیہات کا دور نہیں رہا کہ بڑے بڑے شہر ہو گئے، ان شہروں کے اندر لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسہ لے گا، اناج بھی خرید سکتا ہے، کپڑے بھی لے سکتا ہے، حلوہ بھی لے سکتا ہے، گوشت بھی لے سکتا ہے، مثال کے طور پر ہے نا۔ اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ اناج کے بجائے کیا دیں؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اناج کے بجائے، کھانے پینے کے سامان کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کیش دے دیا کریں۔ کیش دینے والوں کے لیے آسانی ہے، لوگوں کے لینے والوں کے لیے زیادہ نفع بخش۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسر للدافع وانفع للآخذ، دینے والے کے لیے زیادہ آسان ہے اور لینے والے کے لیے زیادہ نفع بخش۔ سننے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ دینے والے کے لیے آسان ہے اور لینے والے کے لیے زیادہ نفع بخش۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ بات کس قدر خطرناک بات ہے، سنگین بات ہے۔ نبی نے جو بات فرض کی ہے، کیا نبی نے اپنی طرف سے فرض کی ہے یا وحی کے ذریعے سے فرض کی ہے؟ وحی کے ذریعے سے فرض کی ہے۔ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو بھی جانتا ہے، لینے والوں کو بھی جانتا ہے، شہروں کو بھی جانتا ہے، دیہاتوں کو بھی جانتا ہے۔ عہد رسالت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمارا دور بھی، اور قیامت کی صبح تک سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی ہے اور وہ سا ہے اور وہ اناج ہے، تو پھر ہمیں اس سے ہٹنے کی کیا گنجائش؟ کیوں ہٹے مسلمان کیوں ہٹے اس سے؟ رہی بات یہ کہ وہ نفع بخش ہے، فقیر کے لیے زیادہ اچھا، وہ کپڑا اور دیگر دوسرے سامانوں بھی خرید سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ زکوٰۃ الفطر کی فرضیت کا مقصد کپڑا اور چپل، جوتا اور دیگر سامان کی خریداری مقصود ہی نہیں ہے۔ انسانی ضروریات، جو دیگر ضروریات ہے نا، گھر کا کرایہ ہے، بچوں کی فیس ہے، کپڑوں کی سلائی ہے اور دیگر سامانوں کی گھر کی ضروریات ہے، ان تمام چیزوں کے لیے زکوٰۃ الفطر نہیں فرض ہے میرے بھائیوں۔ اس سب کے لیے کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ المال فرض ہے۔ یہ سب 2.5% سے ادا کیا جائے گا، 2.5% سے سارے کام پورے کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ الفطر اسی لیے آخری وقت میں فرض ہے۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرو، عید کی رات ادا کرو، زیادہ سے زیادہ 2 دن 3 دن پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دے دیا جائے گا تو لوگ خرچ کر لیں گے، استعمال کر لیں گے، اور پھر عید کے دن ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں گے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے بہت ہی دقیق نظام کے تحت زکوٰۃ الفطر کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 1-2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمیں سنت کے سامنے، حدیث رسول کے سامنے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی بنیاد پر جب علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی زکوٰۃ الفطر کیش میں دے دے نقد میں تو زکوٰۃ الفطر ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا زکوٰۃ الفطر ادا ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے کہا زکوٰۃ الفطر کو اگر کیش دے دیا جائے، پوری تفصیل کو، ساری روایت کو علامہ مغنی نے اپنی کتاب علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر نقل فرمایا۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا زکوٰۃ الفطر کوئی کیش میں دے دے، نقد میں دے دے تو ادا ہو جائے گی؟ تجزئ ام لا تجزئ، کیا وہ ادا ہو جائے گی کہ نہیں ادا ہوگی؟ انہوں نے فرمایا زکوٰۃ الفطر نقد کی شکل میں اگر کوئی دیتا ہے تو زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ آئی بات سمجھ؟ پھر اس نے کیا کہا، شاگرد نے کہا، شاگرد کا مطلب وہ بھی بڑے ائمہ اور علماء میں سے تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ زکوٰۃ الفطر نقد میں لینا جائز سمجھتے تھے یا زکوٰۃ الفطر نقد میں لیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل سے یہ پوچھا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر نقد میں دیا جا سکتا ہے، انہوں نے دلیل پیش کی کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ الفطر کو نقد میں لیا کرتے تھے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا جانتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سخت ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من تمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع فرض کیا ہے کھجور میں یا اناج میں یا غلے میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، اور اس کے باوجود تم عمر بن عبد العزیز کا حوالہ دیتے ہو۔ کس کا حوالہ دے رہے ہو؟ اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کے سامنے عمر بن عبد العزیز کا حوالہ دے رہے ہو۔ یہ جواب تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا میرے بھائی۔ اور آج یہی حوالہ دے کر کے وقت کے بعد بہت نامور لوگ میرے بھائیوں، اور میں اس لیے نام لینا چاہتا ہوں کیونکہ نام لینا یہ حقائق کو سامنے لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، حقائق کو بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یوسف قرضاوی صاحب سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا زکوٰۃ الفطر نقد دیا جائے یا اناج میں دیا جائے؟ کئی فتاوے پڑھیں سنیں حیران ہو جائیں، کھلی مخالفت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کھلی مخالفت اور سلفیت دشمنی۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ سنت رسول کی کھلی مخالفت اور سلفیت دشمنی کھل کر کے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے اپنے فتووں میں کہا، اور ساری فتاوے ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، آپ جب چاہیں سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت فی العصر الحاضر، موجودہ دور میں، چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے ابھی، موجودہ دور میں زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ نقد کی شکل میں دی جائے گی، اناج کی شکل میں نہیں دی جائے گی۔ آئی بات سمجھ؟ اور دلیل کیا؟ دلیل کا آج بڑے بڑے شہر ہیں، مصر کی راجدھانی قاہرہ ہے جس میں ہے نا 12 ملین 13 ملین 14 ملین مسلمانوں کی تعداد ہے، آبادی ہے۔ اگر سب کو کہا جائے زکوٰۃ الفطر تم کو اناج میں دینا ہوگا، ایک صاع میں دینا ہوگا، تو کیسے دیں گے وہ؟ کیسے دیں گے وہ؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اللہ نے حکم دیا، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے مصر کے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، شہر بمبئی والوں کی تعداد کتنی ہے، دنیا کے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی سنت کے سامنے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا یہ اہل بدعت کا عام کام ہے، عام پہچان ہے ان کی۔ اہل سنت اس کے سخت مخالف ہیں، اہل سنت سے آگے جانا اپنے لیے حرام سمجھتے۔
میرے بھائیوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک ساتھ۔ اچھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کہا دوسری بات، پھر دوسرے سوال میں کہا زکوٰۃ الفطر اس دور میں جائز نہیں ہے اناج کی شکل میں دینا۔ سن لو اچھی طرح، لا یجوز، جائز نہیں ہے زکوٰۃ الفطر اناج کی شکل میں دینا۔ لا یصلح، درست ہی نہیں ہے زکوٰۃ الفطر کو اناج کی شکل میں دینا۔ استغفر اللہ، کوئی مسلمان کوئی اہل حدیث اس بات کی جرات کر سکتا ہے میرے بھائیوں سنت رسول کے مقابلے میں کہے نبی نے اناج فرض کیا ہے، اور ایک عالم جو اپنے آپ کو عالم کہتا، لوگ اس کو عالم کہتے، قرضاوی، وہ شخص اتنی جرات کرتا ہے، کہتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کو اناج کی شکل میں دینا جائز نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا ہی چاہتے ہیں یہ ماہ رمضان ہمیں سنت کی تربیت بھی دیتا ہے، صحابہ کے مشن کی تربیت دیتا ہے ماہ رمضان۔ ہم اپنی عقل کے پیچھے نہیں چلتے، ہم جغرافیہ کے پیچھے نہیں چلتے، ہم دنیا کے ملکوں کے حوالے نہیں دیتے، ہم نبی کی سنت کو اپنے پیشانی کی روشنی سمجھتے۔ میرے بھائیوں آگے سلفیت دشمنی کی بات میں آپ سے کر رہا تھا، بڑی شدت سے ایک سے زائد جگہوں پر کہا یہ جو سلفی حضرات تشدد کر رہے ہیں لا معنی لذالک، یہ سلفی حضرات جو تشدد کر رہے ہیں، شدت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اناج کا حکم دیا ہے، اناج فرض کیا ہے، اناج دینا چاہیے۔ یہ جو سلفی حضرات کیا کر رہے ہیں؟ تشدد کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ استغفر اللہ، سلفیت دشمنی۔ اور کیا کہا؟ ہمارے بعض سلفی بھائی، ہمارے بعض سلفی علماء اتنی سختی کرتے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں کہ اناج ہی سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہم کو کیا کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ تشدد۔ جبکہ ہے کیا یہ؟ تمسک، تمسکوا بها علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا ہے؟ اہل حدیث سنتوں سے کبھی دور نہیں ہٹ سکتا، اگر دعویٰ سقی حقیقت میں ہو تو کبھی اہل حدیث سنتوں سے نہیں ہٹتا، سلفی سلف کی راہ سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہٹتا۔ میرے بھائیوں یہاں پیغام ہے، یہاں پیغام ہے کہ نبی کی سنت کے سامنے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، دنیا کی جغرافیہ اور ملکوں کے حوالے نہیں دینا۔ اور حوالہ کیا دیتے؟ اور کیا کہا؟ اپنی عقل کا گھوڑا، کہا کہ زکوٰۃ الفطر اس زمانے میں مال کی شکل میں دینا ہے، اناج کی شکل میں نہیں دینا ہے، کیش کی شکل میں دینا، نقد کی شکل میں دینا۔ اس لیے کیا کہا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب یہ اناج سے دینے کے لیے کہا تھا تو اس زمانے میں اناج کے ذریعے سے دینے میں بھی آسانی تھی، دینے والوں کے لیے اور لینے والوں کے لیے نفع بخش زیادہ تھا، نفع بخش زیادہ تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے آسانی کس میں ہے؟ آسانی اللہ کے دین میں ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے۔ جو طریقہ نبی نے بتایا وہ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ جو نبی کی سنت کو مشکل سمجھتا ہو کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں، سمجھ لو کہ نبی کی سنت کا مخالف ہے وہ، کیونکہ اللہ کا دین آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بات کا فیصلہ کرتے تھے تو آسانی کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آسان ہے، تو دینا یہ اس زمانے میں بھی آسان تھا، آج بھی دینا آسان ہے، آج بھی دینا کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور قیامت تک اگر دل میں سنت کا جذبہ ہے تو دینا بھی آسان ہے، کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی تھی؟ فقیروں کے لیے زیادہ نفع بخش تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے اس لیے کہا تھا اناج کی شکل میں دینا، اس لیے کہ فقیروں کے لیے زیادہ نفع بخش تھا۔ آج کے دور میں دینے والوں کے لیے اناج دینا مشکل ہے اور نقد دینا آسان ہے، اور فقیروں کے لیے اس زمانے میں اناج زیادہ فائدے مند تھا، آج کیش زیادہ فائدے مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے فائدے کو نقصان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ بندوں کے لیے کیا نفع بخش ہے، فقیروں کے لیے کیا نفع بخش ہے، کیا نقصان دہ ہے، بتاؤ ذرا۔ اللہ کے سوا کوئی جانتا اپنے بندوں کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے امت کو پیغام پہنچایا، زکوٰۃ الفطر اناج کی شکل میں دی جائے۔
میرے بھائی تو بندوں کے نفع نقصان کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوئی بات اپنی امت کو پہنچاتے ہیں، اس لیے یہ بات کہنا کہ زیادہ نفع بخش مال کیش کی شکل میں دینا ہے سراسر جرت ہے، جسارت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ کہنا کہ جائز نہیں ہے۔ کس نے اختیار دیا کہ تم جائز ناجائز کا فیصلہ کرو؟ کس نے اختیار دیا؟ زکوٰۃ الفطر اناج کی شکل میں دینا درست نہیں ہے۔ کس نے حق دیا کہ دین پر آپ اجارہ داری کریں اور کہیں کہ ایسا کرنا صحیح ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے؟ شریعت سازی کا اختیار رب ذوالجلال کو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے اس کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ نبی بھی واجب کرتے ہیں جیسے اللہ واجب فرماتا ہے، نبی بھی حرام کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتا ہے، اس لیے شریعت سازی کا حق کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ تو آپ بتائیں کتنی جرت ہے میرے بھائی، کتنی جرت ہے، یہ جائز نہیں، استغفر اللہ۔ نبی واجب کرے اور ایک مفتی کیا کرے؟ ناجائز کرے۔ نبی اس کو ادا کہے اور ایک مفتی اس کو قرضاوی جیسا کیا کہے؟ زکوٰۃ الفطر درست ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بات زیادہ ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، میں 2-4-5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس اسی کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو عقل پرستی ہے نا میرے، عقل پرستی، اس عقل پرستی نے اور اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اس کو دین اور شریعت اور اصول پر بالائی کیا کہنا بالا دستی دینا، یہ سب سے زیادہ خطرناک راستہ ہے۔ شریعت سے آگے بڑھنا، اپنی عقل کا استعمال کرنا، اپنی فکر کا، اپنی لاجک کا، اپنے نظریات کا استعمال کرنا، اس نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور آج بھی امت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ موجودہ حالات کے پس منظر میں بھی اسی عقل پرستی نے دنیا کو، اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو، اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل حدیث کو، اہل حدیثوں کے جوانوں کو خصوصیت کے ساتھ بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ عالم اسلام کے حالات سے سب واقف ہیں، عالم اسلام کے حالات سے سب واقف ہیں۔ جنگ کہاں چل رہی ہے، کس سے چل رہی ہے، اس موقع پر ایک مسلمان کا، ایک سچے موحد کا، ایک سچے متبع سنت کا، ایک منہج سلف کے پیروکار کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، کوئی زید امر بکر نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ کتاب و سنت اور سلف امت کا اصول کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ایک تعداد اہل حدیثوں کی ایران کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، ایران کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ ابھی کوکن کے سفر میں چند نوجوانوں سے ملاقات ہوئی 2-3 روز پہلے، وہ آئے، کہا اتنی بری حالت ہے بعض اہل حدیث نوجوانوں کی ایران کی حمایت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بازار بتاؤ جہاں ایرانی لباس ملتا ہو، ایرانی شیعوں کی پگڑی ملتی ہو، ان کا جبہ ملتا ہو، ان کا لباس ملتا ہو، وہ لباس پہن کر کے ہم ایران کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اہل حدیث گھرانے کا بچہ کہاں پہنچ گیا، یہ کہاں سے آیا؟ آپ سوچتے ہیں وہ ایسا ہو کیسے گیا؟ اس کے پیچھے بڑے جتن ہیں، اور ان سارے جتن کے پیچھے یہ عقل پرستی ہے، عقل پرستی ہے، سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کا۔ میرے بھائیوں، یہ شخص جس کا نام میں بھی آپ سے لے رہا تھا، قرضاوی، بڑے راستے کھولے ہیں۔ میں تو ایران کی بات کر رہا ہوں، اسرائیل، یہودیوں سے مسلمانوں کا کوئی ایمانی جھگڑا نہیں ہے۔ کیا فتویٰ دیا میرے بھائیوں قرضاوی نے؟ مسلمانوں کا یہودیوں سے اختلاف کوئی دین کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف کیسا ہے؟ زمین کا ہے، ملکوں کا ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، یہ ایمانی اختلاف، دینی اختلاف نہیں۔ ہمارا ان کا جھگڑا دین اور ایمان کا جھگڑا، استغفر اللہ، جو یہودیوں کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ بتاؤ، ایران تو پھر ان کے مقابل میں لوگ پہلے ہی سے بہت آسان سمجھ رکھے۔ یہ ہے راستہ جہاں سے یہ ذہنیت لوگوں کے یہاں داخل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ شیخ صالح فوزان سے کسی نے کہا،
الروافض اخواننا، کوئی کہتا ہے روافض ہمارے بھائی، شیعہ ہمارے بھائی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ شیخ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل ہم اعداؤنا، ہم اخوان الشیطان، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں مسلمانوں، اس شیطانوں کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا مقام، قرآن کا مقام، سنت کا مقام، نبی اپنی زبان سے جس کو جنتی کہے وہ ان کو کافر کہے، قرآن کریم جس کے نقطے نقطے کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس قرآن کریم میں تحریف کرے، ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ میرا بات لمبی نہیں کرنی ہے، دوسری طرف نہیں جانی چاہیے، ضمناً یہ بات آ گئی۔ ایک بات اخیر میں، یہ جو شیعہ سنی قربت، شیعہ سنی محبت، شیعہ سنی مل کے ایک ہو کر کے تھوڑا جھگڑا ہے، معمولی اختلاف ہے، قریب آ سکتے ہیں، یہ فتنہ روئے زمین کا اس وقت کا سب سے خطرناک فتنہ ہے کہ بدترین قوم کو سچا مسلمان باور کرانے کی کوشش کی جائے، اور اس کی سب سے بڑی کوشش جن لوگوں نے کی ہے ماضی قریب سے لے کر کے اب تک، وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں یا ان کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، اور اس وقت اس کا سب سے بڑا جھنڈا جس نے اٹھایا ہے وہ ڈاکٹر اسرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیعہ سنی مفاہمت کے نام سے کتاب لکھی، کہا شیعہ رافضی قریب آ سکتے ہیں، اہل سنت قریب آ سکتے ہیں، ایک غلطی وہ کر رہے ہیں، ایک غلطی یہ کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی غلطی سے ہٹ جائیں اور اس اپنی غلطی سے اہل سنت ہٹ جائیں تو دونوں بہت قریب آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے وہ غلطی، کیا کہا شیعہ حضرات جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے شان میں بہت غلو کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کی شان میں بہت غلو کرتے ہیں، اور اہل سنت عائشہ کے حق میں بہت غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے غلو کو چھوڑ دیں اور یہ اپنے غلو کو چھوڑ دیں، غلو جانتے ہیں نا، یعنی بہت زیادہ مبالغہ کرنا، بہت زیادہ اس کے اندر حد سے آگے بڑھ جانا، اگر وہ اپنا غلو چھوڑ دیں اور یہ اپنا غلو چھوڑ دیں، نہ وہ عائشہ کا اہل سنت عائشہ کا نام لے، نہ شیعہ فاطمہ کا نام لے، بلکہ وہ فاطمہ کو چھوڑے، وہ عائشہ کو چھوڑے، دونوں ان دونوں شخصیتوں کو چھوڑ کر کے اگر حضرت خدیجہ کو اپنا نام، اپنا آئیڈیل بنا لے تو دونوں میں اتفاق ہو جائے گا، کیونکہ خدیجہ کو وہ بھی مانتے ہیں، خدیجہ کو یہ بھی مانتے ہیں۔ بتائیے اہل سنت کون سا غلو کرتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں؟ بتائیے میرے بھائی، اہل سنت جس کا جو حق ہے وہ حق دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اہل سنت پر کہ اما عائشہ کو جو مقام، وہ مقام اہل سنت ان کو دیتے ہیں، حضرت فاطمہ کا بنت رسول کا جو مقام ہے اہل سنت ان کو اپنا مقام دیتے ہیں۔ یہ سارا جرم تو ان کا ہے کہ اما عائشہ کو یہ زانیہ، فاحشہ، کافرہ سمجھتے، ان کے والد ابو بکر کو کافر سمجھتے، لعنت کرتے، تبرئے کرتے، گالیاں دیتے، عمر بن خطاب کو گالیاں، حضرت عائشہ کو لعنت، حضرت حفصہ کو لعنت، اور 3 صحابہ کرام کو چھوڑ کے سب کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ بتائیے قرآن کو جھٹلانا ہے کہ نہیں جھٹلانا ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دیتا اور یہ کافر مانتے، قرآن کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ نبی منبر پر کھڑے ہو کر کے عشرہ مبشرہ جنت کی خوشخبری دیتے اور وہ ان سب کو کافر سمجھتے۔ بتاؤ قرآن کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ سنت کا انکار ہے کہ؟ اس لیے یہ عقل پرستی بہت خطرناک ہے کہ چلو عقلی گھوڑا دوڑا کر کے ان کو قریب لاؤ، ان کو قریب لاؤ۔ شیعہ سنی دوستی کفر و اسلام کی دوستی ہے، جیسے کفر و اسلام ایک نہیں ہو سکتے ایسے ہی رافضیت اور سنیت کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، یا تو سنت والے سنت سے دستبردار ہو جائیں اور یا پھر رافضی توبہ کر کے اہل سنت میں آ جائیں، تب بھی دونوں میں تال میل ہو سکتا ہے، ورنہ تال میل کی کوئی شکل نہیں ممکن ہے۔ اس لیے یہ عقل کا گھوڑا نہ دوڑائیں، اصولوں سے سمجھوتا نہ کریں۔ ہمارے نوجوان بہت بہک رہے ہیں، بہت بھٹک رہے ہیں، ان کو انہی قرضاوی نے، مودودی نے، قطبیوں نے اور ایسے ہی اسراریوں نے، ان سب نے ورغلا کر کے ان کا ذہن خراب کر دیا، اور یہ سنت سے ہٹ کر کے آج رافضیوں کی، شیعوں کی حمایت میں کھڑے اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا، شیعہ ہے تو یہودیوں کے مقابل میں کھڑے۔ وہ قرضاوی یہودیوں کو کہتا ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے دین کا، تو کیا تم
اسلام کے مقابل میں یہودیوں کا بھی کی حمایت کرنے کی شروع کر دو گے؟ میرے بھائیو غور کرنے کی بات ہے۔ تو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصولوں کا دین ہے، نہ میری عقل نہ فنا کی عقل نہ اس کی لاجک نہ اس کی لاجک، سب کو چاہیے کہ اصولوں پر چلیں۔ ماہ رمضان ہمیں ایمان، عقیدے، عمل، سلوک اور ایسے ہی سنت، صحابہ کا منہج، سلف امت کے اصول، ان تمام چیزوں کی تربیت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی راہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، شیعیت سے، رافضیت سے، صوفیت سے، عقل پرستی سے اور اسی تمام بدعات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی اس آخری طاق رات میں اللہ سے دعا کرو، رات میں دعا کرو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد غالباً یہ آخری تہائی حصے کا وقت آ رہا ہے، آخری تہائی حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے حالات سدھار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اہل اسلام جہاں جہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کفر کو، کفار کو ذلیل فرما دے۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بكل من طغى وبغى وظلم واعتدى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظالم جابر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی، توحید کی، سنت کی، قرآن کی، سنت کی حفاظت فرما۔ اہل اسلام جہاں جہاں دنیا میں بستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات کے شر سے، بدعات کے فتنوں سے سنت کی، اہل سنت کی حفاظت فرما، اور جو ہماری صفوں میں خطرناک قسم کے لوگ اچھے چہرے کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی شر سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی بندگی کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ہماری گردن جہنم سے جب تک آزاد نہ ہو، یہ مہینہ رخصت نہ ہو، ہماری بخشش جب تک نہ ہو جائے، ہمارا یہ مہینہ ہم سے رخصت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے خیر سے نوازے، ہر طرح کی شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو خیر کی کنجی بنائے، شر کا تالا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی عبادت، اطاعت کے کاموں پر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں، رمضان کے باہر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ استقامت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی ایمان، وہی تقویٰ، وہی عمل صالح، وہی کار خیر، ہمیشہ وہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر مجزل فرما دے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔